کہ یہ آپ اپنے بچے کے ساتھ سختی کر رہے ہو کہ نرمی کر رہے ہو؟ سختی کر رہے ہیں نا، سختی کر رہے ہیں نا. اس کو چھوڑ دیں گے بعد میں کیا ہے، اس وقت سختی ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اب چلے ہم بچے سے ہم آگے بڑھتے ہیں. بڑے لوگ بھی صبح اٹھ کے اپنا آفس جاتے ہیں، صبح کو نکلے شام تک اپنے کام میں لگے رہے. صبح کبھی دوسرے کو دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا. کبھی ہمارے یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے یار رات بھر بجلی نہیں تھی تو نیند نہیں آئی. یا پھر آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہو یہاں یہ والا جواب سنیں گے لیکن کوئی 10ویں جواب ہو سکتے ہیں کبھی نیند نہیں آئی تو کوئی تھکن ہو گئی، سر میں درد ہو رہا ہے، ٹیمپریچر ہو رہا ہے، لیکن آپ اٹھتے ہو صبح اپنے ٹائم پہ جاتے ہو. آپ کسی اکیڈمی میں جاتے ہو ٹریننگ کے لیے، وہاں پہ وہ آپ سے خوب ایکسرسائز کرواتے ہیں. تو یہ سخت کام ہے کہ آسان کام ہے؟ لیکن آپ جب اپنے بچے کو بھیج رہے ہو یا آپ خود دفتر جا رہے ہو یا آپ خود کہیں جا کے ٹریننگ کر رہے ہو اور وہ سختی اٹھا رہے ہو، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے نتیجے میں آپ کو بہت سارے فوائد ہوتے ہیں. آپ اپنے بچے کو پڑھا کے اس کے لیے بہت ساری آسانیوں کے دروازے کھولتے ہیں. آپ اپنے دفتر جا کے اپنے معاش کے لیے، اپنے اسٹیٹس کے لیے، اپنے زندگی کے معاملات کے لیے اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی پڑھ لکھ کے کوئی اچھا مقام بنا لیتا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے بڑے بینیفٹس ہیں، بہت ساری سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں. ایک آدمی بیچارہ نہیں بناتا تو اس کے لیے بینیفٹ اس بدل کم ہے. اس سختی کا نتیجہ بے شمار جو آپ بچے کے ساتھ کرتے ہیں، سختی اپنے اوپر کرتے ہیں، اس سختی کا نتیجہ بے شمار آسانیوں کی شکل میں نکلتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ در حقیقت وہ عمل سخت نہیں ہے بلکہ اپنے باطن میں بے شمار فائدے لیے، بہت ساری آسانیاں، بہت سارے فوائد لیے. تو یرید اللہ، روزے کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ روزہ در حقیقت وہ عمل ہے جو اپنے باطن میں آپ کے لیے بے شمار آسانیاں لیے ہوئے. اس 15 گھنٹے کو اتنا سخت مت سمجھو. اس 15 گھنٹے کے نتیجے میں جو کچھ آپ کو ملنے والا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ ایسے 315 گھنٹے میں لگا دیں تو آپ کو نہیں مل سکتا کسی اور شکل میں. تو یہ ایک بہت بڑا فارمولہ ہے کہ یرید اللہ بکم العسر، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں چاہتا ہے. اب بہت سارے کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے تو اس سے پوچھا بھائی کیا ہے تمہارے، سب ٹھیک ٹھاک؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہے نا؟ ٹھیک ہے جی، بس اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے جی، بس اللہ جس حال میں رکھے. تو میں کہتا ہوں یار تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ سے نیرا کر رہا ہے. تو ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تنگیاں نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پریشانی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے لیے سراسر رحمت ہے، رحمان رحیم، غفور رحیم. بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری تنگیاں خود ہمارے اپنی وجہ سے آتی ہیں ہمارے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے. تو انفرادی زندگی کو یا اجتماعی زندگی کو جب آپ اپنے آپ کو کسی خاص پرپس کے لیے مشقت میں ڈالتے ہیں، مثال طور پہ آپ اپنے بچے کو فوج میں بھیجتے ہیں، وہاں اس کی بہت بڑی سخت ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں بہت اچھا افسر بنتا ہے. وہ مشقت 3 سال کی، افسری کرنا 40 سال کا. تو یہ جو رمضان کی در حقیقت چھوٹی سی مشقت ہے، یہ آپ کے لیے بہت سارے امکانات کے راستے کھولتی ہے. آپ کو بہت بڑے بڑے ویلیو آپ کے لیے کھولتے ہیں اور اس ویلیو کا بھی ذکر آ رہا ہے. صرف ایک ویلیو نہیں ہے لیکن ایک بڑا اسپیسیفک ویلیو کا ذکر آ گیا جو انہوں نے تلاوت نہیں کی چونکہ یہاں پہ رمضان کا روزے کا معاملہ ختم ہو گیا تھا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں اور یہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور اس ہدایت کا شکر ادا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر دیا، تم پر کیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور آپ سے نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ اللہ ان سے قریب۔ تو دیکھیے روزوں کی فرضیت اور قرآن پاک کے نزول کے ساتھ اس آیت کا یہاں پہ ہونا یہ بڑا معنی خیز ہے۔ اس کو اس طرح سے بات کی، یہ آیت قرآن میں کہیں اور بھی ہو سکتی ہے اور جگہوں میں بھی ہے اس جن سے محرم کی آیت ہے، لیکن یہاں پہ اس کا ہونا بڑا معنی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود۔ اور ایک جگہ ارشاد ہوا کہ رمضان، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ روزے کی جزا میں ہوں، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ذرا آپ اس آیت کو ملائیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو آپ پروسیس سے گزر رہے ہیں، تزکیہ نفس کے پروسیس سے اور تقویٰ کے حصول کے پروسیس سے گزر رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا پرائم جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا قول، اللہ کا قول، اللہ کا قول۔ اب جیسے وہ اللہ کا قول مل جائے اس کو پھر اور کیا چاہیے؟ اس کی سب سے بڑی نعمت اس کو ملی، زندگی کا حاصل ہو گیا ساری زندگی۔ تو دیکھیے رمضان اللہ کا مہینہ ہے، روزے کی جزا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیجیے کہ اللہ ان سے قریب ہے۔ اللہ سے قربت پانے کے لیے ہمارے پاس دو بڑے بڑے ذرائع ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے عطا فرمائے، ایک صلاۃ اور ایک صوم۔ صلاۃ کا مقصد عبادت کے حوالے سے، چونکہ یہ سب سے بنیادی عبادت ہے، صلاۃ کا مقصد مرتبہ احسان ہے، خود نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق۔ اور مرتبہ احسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کو پانا، اللہ کا دیدار، اللہ سے ملنا۔ اور جو اس آیت مبارکہ سے روزے کا نتیجہ کیا سامنے آ رہا ہے؟ قرب الہی۔ تو ہمارے سلسلہ عظیمیہ کا کہ ان ساری تربیتی پروگراموں کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ تلاوت کرنا بہت اچھی بات ہے، بڑا اس کا اجر ہے، بہت ثواب ہے۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور اس کو اپنی عادت بنانی چاہیے، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہے ہمارے۔ ہم لوگ تلاوت تو خوب کرتے ہیں، بعض لوگ مہینے میں ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں، بہت مبارک بات ہے، لیکن اگر ان سے کہو کہ یہ سورہ بقرہ کی پہلی 2 آیتوں کا مطلب بتا دو، یا قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کا مطلب بتا دو کیا ہے، تو ان کو نہیں پتا۔ تو جب تک آپ کا کمیونیکیشن نہیں ہوگا اس کلام کے ساتھ، آپ کا تو وہ کمپریہنشن نہیں ہوگا، کمیونیکیشن نہیں ہوگا، تو بات کیسے بنے گی؟ اب آپ لوگ یہاں پہ ماشاءاللہ اشرف بھائی کی فیملی ہے، عدنان ہے، اور کون ہے، اور عماد ہے، نہیں جو عربی ابھی جانتے ہو؟ نہیں، وہ ایسے جانتے ہو کہ جیسے ہم بھی جانتے ہیں، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ عربی جانتے ہو۔ مگر
ہم بھی اردو جانتے ہیں بڑی اچھی یا چلو ٹوٹی پھوٹی، لیکن ہم مثال کر کے ہم اردو جانتے ہیں. میں آپ کے سامنے اردو کا شعر پڑھتا ہوں، کوئی سے بھی شعر یہاں پڑھ دو. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اتفاقی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ. نہیں، الگ الگ مسئلے نہ جوڑو، الگ الگ مسئلے نہ جوڑو، ایک شعر پڑھو مکمل. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اس رزق سے آتی ہو پرواز میں. اوکے، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہے. اس کے جتنے بھی الفاظ اس میں آئے ہیں وہ سب آپ کو پتہ ہے نا، لیکن ایک الفاظ ہے اور ایک اس کے معنی ہے. اس شعر کا مطلب کچھ اور ہے. اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ تو آپ کو سب کو پتا ہے نا. پرندے مطلب اس کا مطلب لفظی معنی ہے. اگر اس کے لفظی معنی آپ سے پوچھے جائے تو آپ بتا دیں گے نا، لیکن اگر اس کا مطلب پوچھا جائے تو بہت سارے لوگ شاید نہ بتا پائیں، تشریح نہیں کر سکتے، مفہوم نہیں بیان کر سکتے. اسی طرح بڑا ایک مشہور سا شعر ہے، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، ناحق خون پروانے کا ہوگا. مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، ناحق خون پروانے کا ہوگا. اس میں سے کوئی لفظ ایسا ہے، مگس کہتے ہیں شہد کی مچھلی، اس پہ کوئی لفظ ایسا ہے جس کے معنی آپ کو نہ پتا ہے نا، لیکن اس شعر کا مطلب ہر ایک بتا سکتا ہے. ہر ایک نہیں بتا سکتا، اور جو بتا سکتا ہے اس سے بھی کسی سے سیکھا ہوگا، اس سے بھی خود غور کر کے نکالا ہوگا. ٹھیک ہے بات. تو جو ہمارے عربی دان ادھر بہن بھائی بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی لفظ سمجھنا اور بات ہے اور معنی سمجھنا اور بات ہے. یہ مثال میں نے شعر وغیرہ کی سے ہم اردو جانتے ہیں، لیکن ہمیں بہت سارے شعروں کے مطلب نہیں پتا. ہم کہتے ہیں اس شعر کا مطلب کیا ہے، پھر ہمیں کوئی ٹیچر بتاتا ہے، تو جب ہمیں ٹیچر بتا دیتا ہے پھر ہم کلاس میں حاصل کر دیتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا. تو دیکھیے، ایک ہوتے ہیں کسی قرآن پاک کے الفاظ، ٹھیک ہے، جو ہم سب پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، عمران بھائی بھی پڑھتے ہیں، ایمان بھائی بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں. ایک ہوتا ہے قرآن پاک کے الفاظ. ہمارا لہجہ اردو والا لہجہ ہوتا ہوگا، ان کا لہجہ عربی والا لہجہ کا وہی حلف سے ہے نکالتے ہیں، ہم سے نہیں نکلتی، کوشش بھی کرے تو نہیں نکلتی. ہم نکالے تو ہمارے گلے میں خراش جاتی ہے، آپ لوگ بڑے آرام سے بولتے ہو. تو ایک تو ہے الفاظ، ایک ہے اس کے مطالب اور معنی اور مفاہیم، اس کا مفہوم. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک کے الفاظ کی حد تک تو ہم سب قرآن کے قاری ہیں. مطلب سمجھنے والے، مطلب سے مراد یہ ہے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنے والے پھر وہ لوگ ہیں جو عربی دان ہیں، یا ہم الفاظ کو سمجھ لیں. اس کے بعد اس کے اندر معنی چھپے ہوئے ہیں، وہ اس کا اگلا درجہ ہے. وہ معنی سمجھنے والے اور کام ہیں. مثال کر کے سارے عربی لوگ جانتے ہیں کہ سورہ فلق کا تشریح کر سکتے ہیں، سارے عربی نہیں کر سکتے، حالانکہ روز پڑھتے ہیں. اس کے بعد تیسرا یا چوتھا درجہ ہے، وہ ہے ان الفاظ میں پنہا انوار اور تجلیات. قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر ہر لفظ کا اپنا نور ہے. ایک وہ اس کا وہ ایڈوانس ایک درجہ ہے. تو قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے مرشد پچھلے کئی سال سے اس کو بڑے تسلسل سے اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ آپ لوگ کم از کم پہلا درجہ تو شروع کرو، معنی تو سمجھو، آگے تو چھوڑا ہے. سورہ فاتحہ کے جو ہم اردو دان لوگ ہیں، کم از کم ہم پتہ تو ہو کہ اس کا اردو میں کیا مطلب ہے. اس کے بعد پھر اگلا درجہ ہے ان کے معنی کو سمجھنے کا، اور پھر اس سے اگلا درجہ ہے اس کے انوار و تجلیات کو تسلیم کرنے کا. تو اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سے ہم نے توفیق طلب کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم
قرآن سے ہمارا ایک تعلق بنے، تلاوت کے بعد مزید ڈیپتھ اس کے اندر آئے اور ہم قرآن پاک میں غور و فکر کی عادت ڈالیں، اور یہ عمل ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، ہمیں دنیاوی معاملات کی سمجھ آئے، بہت ساری ہم برائیوں سے بچیں، بہت ساری اچھائیاں اختیار کریں، اور اس کے ذریعے ہم تقوی کی صفات کے حامل بنیں اور اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ بنے یہ عمل۔ اچھا، ابھی میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ابھی ہمارے تھوڑا ٹائم ہے، ابھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے پاس فولڈر ہے، اس فولڈر میں ایک پلین پیج نکالیں، اپنا نام لکھیں اور اپنا جو بھی کانٹیکٹ وغیرہ لکھنا ہے وہ لکھیں، اور جتنے ہمارے عظیمی سلسلے کے لوگ، اور اگر کوئی ہمارا عظیمی بھائی نہیں ہے اور کسی اور سلسلے سے ان کا تعلق ہے تو وہ بھی اس کو فل کر سکتے ہیں۔ اور یہ لکھیں، اس میں 2-3 سوالات میں آپ سے پوچھنا ہوں۔ سوال نمبر 1 آپ اس میں لکھیں، اچھا دیکھیں، جو اس کو ریفائن کر کے نہیں لکھنا، اس کو بالکل پروف فارم میں لکھنا ہے، یہ آپ سمجھ لیں۔ آپ مثال طور پہ اگر میں سے پوچھوں کہ آپ سلسلے میں کیوں شامل ہوئے، تو مجھے امید ہے کہ 98% کا جواب ہوگا اللہ تعالیٰ کا احسان حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ سلسلے میں شامل ہوتے وقت یہی مقصد ذہن میں تھا، یہ بعد میں آپ نے طے کیا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل پروف فارم میں لکھنا ہے جواب۔ میرا سوال یہی ہے کہ آپ سلسلے عظیمیہ میں کیوں شامل ہوئے؟ اب دیکھیے اس وقت کی ذہنی حالت لکھنی ہے جو آپ کی 10 سال 15 سال یا 20 سال پہلے تھی، بعد میں آپ نے ریفائن کیا اپنا مقصد کے سلسلے کے فارم میں لکھا تو چلیے ریٹنگ کر دیتے ہیں، تو وہ نہ کیجیے گا، مہربانی کرے سچ بولنا ہے، اور جب آپ یہ جواب لکھیں تو آپ ہاتھ اٹھا دیجیے گا، رکھے گا اگلا سوال آپ سے کریں، ٹھیک۔ آپ نے ذرا کوشش کریں مختصراً جواب لکھنے کی، کیونکہ ہم نے اس کو پڑھنا بھی دکھایا ہے جواب، اور پھر کل یا پرسوں آپ سے اس پہ ڈسکس انڈیویجولی یا کلیکٹیولی کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، کوشچن 2 پہ آ جائیں۔ آپ عربی میں بھی جواب لکھ سکتے ہیں، جو اپنا آتی ہے، ٹھیک، انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں، عربی میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، کوشچن نمبر 2 پہ آ جائیں۔ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ سلسلے عظیمیہ کے بارے میں اور سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات کے بارے میں، مرشد کریم کی تعلیمات کے بارے میں کیا آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے میل جول کے لوگوں کے ساتھ اس بارے میں آپ گفتگو کرتے ہیں؟ اس کا جواب مختصر ہی ہوگا۔ کوشچن نمبر 2، کوشچن نمبر 3، اس کا تو مختصر ہی جواب ہوگا نا جی، یس یا نو میں ہوگا۔ کوشچن نمبر 3، یار اتنا لمبا جواب لکھنا ہے، سوال نہ لکھیں، بس کوشچن 1 کوشچن 2 کر لیں، سوال نہ لکھیں، ٹھیک ہے جی۔ کوشچن آپ سب کوشچن نمبر ڈال دیں،
اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ سلسلہ دین کی تعلیمات کے بارے میں، مرشد کریم کے بارے میں آپ بات چیت کرتے ہیں؟ کوشچن نمبر 3، عام طور پر لوگ، آپ پہلے میرا سوال سن لو، عام طور پر لوگ آپ کے میل جول والے جن سے آپ سلسلے کے بارے میں بات کرتے ہیں، عام طور پر وہ آپ سے کس قسم کا سوال کرتے ہیں؟ ایک یا دو کوئی کامن کوشچن ہے؟ جیسا بھی سوال کرتے ہیں چلے وہ جیسا بھی ہو، مطلب آپ نے کسی کو بتایا کہ ہم ایک سلسلہ طریقت کے ماننے والے ہیں اور ہم ہمارے مرشد یہ فرماتے ہیں، کوئی بھی اپنے باتیں کی، تو لوگ آپ سے سمجھنے کے لیے عقیدت میں یا مخالفت میں عموماً آپ کو کس قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کی طرف سے جو اس سلسلے کے بارے میں نہیں جانتے؟ یہ آپ کے سر حلقہ احباب کے لوگ، ایک یا دو سوالات دیجیے۔ ہو گئے نا؟ سارے ہو گئے؟ اچھا، بتا دیں کہ نیچے لائن ڈال دیں، جہاں جاتے ہیں ختم کر دیں، اور اوپر نام لکھ دیا آپ نے، سبھی نام اور کانٹیکٹ آپ کے پاس تو سب کا ہے نا، اگر کوئی نام ہوگا تو کافی ہے نا، لیکن پھر بھی اپنا کانٹیکٹ بھی لکھ دیجیے گا تاکہ پاس کامن نیم بھی رہتے ہیں، دو ایک جیسے نام نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی لوگ اپنے کسی کے سامنے نہیں بات کرتے اور ان کو ایسا کوئی انٹریکشن نہیں ہوا تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کرتے، کسی نے نہیں کی نہیں کی۔
پائیں گے جب میں یہاں پیٹ فولڈر میں رکھنا نہیں کسی کا کس نے کیا رہتا اور تمام تر جو قانون نظام ہے ظاہر نہیں چلتا ہے تو آپ کی اگر